بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پسندیدہ دو صورتیں اپنی اولاد کی کامیابی، عزت، دولت اور لمبی عمر کے لیے پڑھو۔ اولاد کی قسمت بدل جائے گی، اولاد ہر آنکھ کا تارا بن جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری، لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ کی زندگی نہایت ہی سادہ، پاکیزہ اور عبادت سے بھرپور تھے۔ آپ بہت زیادہ حیادار، صبر والی اور اللہ کی سچی عبادت گزار تھیں۔ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کوئی دل سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں اور اس کی زندگی کو خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ ویسے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی تلاوت کرتی تھیں، لیکن دو ایسی خاص صورتیں تھیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند تھیں اور آپ اپنی اولاد کی کامیابی، عزت، صحت اور لمبی عمر کے لیے روزانہ ان کی تلاوت فرماتی تھیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے ان مبارک صورتوں کی تلاوت کو معمول بنا لیں تاکہ زندگی میں برکت اور کامیابی حاصل ہو۔ محترم ناظرین، یہ ایسی دو صورتیں جو قرآن پاک کی نہایت عظیم اور برکت صورتوں میں شمار ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ پسند تھیں۔ یہ صورتیں نہ صرف چھوٹی اور آسان ہیں بلکہ ہر مسلمان کے دل کے قریب بھی ہیں، اسی لیے ہر کوئی انہیں آسانی سے یاد کر سکتا ہے اور روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی اولاد کی عزت، کامیابی، صحت، لمبی عمر اور ہر قسم کی پریشانیوں اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے حفاظت چاہتے ہیں تو ان صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزانہ پڑھیں اور اپنی زندگی پر ان کا ورد جاری رکھیں۔ جس طرح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان صورتوں سے خاص محبت تھی، آپ بھی ان سے محبت کریں اور اپنے دل میں ان کی قدر پیدا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا میں بھی عزت اور راحت عطا فرمائے گا اور آپ کے بچوں کو بھی لوگوں کے دلوں کا محبوب بنا دے گا۔ ان کی زندگیوں میں کامیابی، خوشحالی اور برکتیں نازل فرمائے گا اور ہر قدم پر اپنی خاص رحمتوں اور حفاظت میں رکھے گا۔ محترم ناظرین، ایک ایسی عظیم ہستی حضرت فاطمہ الزہرا جو نہ صرف خاتون جنت ہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے بہترین نمونہ بھی ہیں۔ وہ مقدس ہستی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کی پرورش یافتہ تھیں۔ آپ کا بچپن ہی آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان آزمائشوں نے آپ کے کردار کو مزید مضبوط اور روشن بنا دیا۔ جب مکہ مکرمہ میں اسلام کا آغاز ہوا اور کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے انتہا کر دی تو اس وقت ایک کم سن بچی اپنے والد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی تھی۔ یہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے والد کا دکھ بانٹتی تھی، ان کے زخموں پر مرہم رکھتی تھی اور ان کے دل جوئی کرتی تھی۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ بیٹی صرف گھر کی زینت نہیں ہوتی بلکہ مشکل وقت میں والدین کا سب سے بڑا سہارا بھی بن سکتی ہے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت فرمائی اور وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ مدینہ کی زندگی سادی، عبادت اور قربانی کا حسین نمونہ تھی۔ اب آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا جو اسلام کے عظیم سپاہی اور خلیفہ راشدین تھے۔ یہ نکاح ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کامیابی ازواجی زندگی کا دار و مدار مال و دولت پر نہیں بلکہ محبت، تقوی اور باہمی احترام پر ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھیں، چکی پیستی،
پانی بھرنا، بچوں کی پرورش، یہ سب کام وہ خوشی سے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی تکلیف کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تسبیحات سکھائیں جو آج بھی تسبیح فاطمہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل سکون دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت حیادار، عبادت گزار اور صابر خاتون تھیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ کے ہاں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم فرزند پیدا ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد سے بے حد محبت کرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بہت غمگین رہیں اور صرف 6 ماہ بعد آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سیرت طیبہ کے نہایت روشن اور پاکیزہ باب ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ صبر، عبادت، حیا، سادگی اور اللہ کی رضا میں مکمل فنا ہونے کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جو اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا لقب زہرا، روشن چہرے والی اور بطول، دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رہنے والی تھا۔ آپ نے بچپن ہی سے سخت آزمائشیں دیکھیں۔ جب کفار مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کیے تو آپ نے ایک بیٹی ہونے کے ناطے نہایت ہمت اور محبت سے اپنے والد کا ساتھ دیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور کفار نے آپ پر اوجھڑی ڈال دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر اسے ہٹایا اور روتی رہیں۔ مدینہ میں آپ کی زندگی عبادت، خدمت اور سادگی کا نمونہ تھے۔ آپ کا نکاح جلیل القدر صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ نکاح سادگی اور برکت کی بہترین مثال تھا۔ گھر میں نہ کوئی شان و شوکت تھی، نہ آرام و آسائش، مگر اللہ کی رضا اور محبت سے دل بھرے ہوئے تھے۔ آپ خود گھر کے تمام کام کرتی، چکی پیستی، پانی بھرتی اور بچوں کی پرورش کرتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 4 بچوں کی ولادت ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بے شمار اعلیٰ صفات کا مجموعہ تھی۔ انتہائی حیادار، صابر اور شکر، عبادت گزار، سادگی پسند، والدین کی فرما بردار، شوہر کی وفادار اور مددگار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین رہیں اور صرف 6 ماہ بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک سے زیادہ آخرت کی فکر، مشکلات میں صبر اور اللہ پر توکل، گھریلو زندگی میں محبت اور سادگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک عظیم بیٹی تھی بلکہ ایک مثالی بیوی، ماں اور کامل مومنہ بھی تھیں اور ان کی زندگی ہر مسلمان عورت اور مرد کے لیے مشغلہ راہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم سادگی اختیار کریں، اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھیں، مشکلات میں صبر کریں اور اپنے رشتوں کو محبت اور اخلاق سے نبھائیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بزرگیدہ بندے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصیحتوں کا بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمائی۔ ان نصیحتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اے میرے بیٹے کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائی کے دانے سے چھوٹی بھی ہوگی اور وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار میں کہیں ہو، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا۔ اور نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، بے شک یہ بہت باہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یوں ہی مغرورانہ اور متکبرانہ رویہ اختیار نہ کرنا، جیسے لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا، چیخ چلا کر بولنے کی بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا، کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے اور سب سے بری گدھے کی آواز ہے جو چیخ چیخ کر رینگتا ہے۔ نیز اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی انہیں بہت غور سے پڑھیں کہ انہوں نے اولاد کو زندگی کے کن کاموں کے متعلق نصیحت فرمائی اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے معاملے میں والدین کو بطور خاص درج ذیل 4 امور کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے۔ اولاد کے عقائد کی تعلیم، اصلاح، پختگی اور استقامت پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کے ظاہری اعمال، عبادت جیسے نماز وغیرہ کی طرف توجہ دیں، یعنی انہیں نماز سکھائیں اور اسے پڑھنے کا عادی بنائیں۔ یوں ہی ظاہری باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم اور تربیت دیں۔ اولاد کے باطن کی اصلاح اور درستگی کی جانب توجہ کرنی چاہیے کہ جب یہ یقین دل میں بیٹھ دیں کہ اللہ سمیع و بصیر، علیم و خبیر ہے، وہ بندے کا ہر عمل ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، اور ہر چھوٹے بڑے عمل کا قیامت میں حساب دینا ہے، تو باطنی اصلاح بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اولاد کی اخلاقی ترقی کریں، آداب زندگی، معاشرتی اخلاقات اور اسلامی کردار سکھائیں۔ یہ 4 چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے۔ عقائد کی درستگی، ایمان کی پختگی اور خدا پر توکل و اعتماد دنیا میں بلاؤں، مصیبتوں کو برداشت کرنے اور ان سے نجات پانے کا ذریعہ ہے، جبکہ عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے والی بے قراری اور قلبی بے چینی کا ذریعہ ہے۔ یوں ہی عقائد کی درستگی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت میں داخلے کا کوئی سبب ہے، لیکن عقائد کی خرابی اور گمراہی کی حالت میں موت جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائے گا۔ دوسرے نمبر پر عبادت ہے۔ عبادت دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ عبادت کے ذریعے خدا سے تعلق مضبوط، قرب الہی نصیب ہوتا ہے اور مقصد تخلیق کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف عبادت میں غفلت، خدا سے دوری، شیطان کی معیت دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ تیسرے نمبر پر باطنی اعمال ہیں۔ خدا سے قلبی تعلق مضبوط ہو، خدا کی صفات کا مراقبہ کرنا، دل کی طہارت، نفس کی پاکیزگی، قلب کے نور، باطن کی روحانیت کی حصول کا قوی ترین سبب ہے۔ چوتھے نمبر پر اچھے اخلاق۔ اگر اولاد کے اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور لوگ ان کی عزت کریں گے، جبکہ برے اخلاق کی صورت میں معاشرے میں جہاں ان کا وقار ختم ہوگا وہیں الٹا والدین کی بدنامی اور رسوائی بھی ہوگی۔ اچھے اخلاق آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہیں، جبکہ برے اخلاق غضب الہی اور لوگوں کی طرف سے خود پر بوجھ دلانے والا سامان ہے۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دیانتداری میں کتنا اچھا، چالاک اور ہوشیار ہے، لیکن اس طرف توجہ بہت ہی کم کرتے ہیں کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور اس کے ظاہری و باطنی اعمال کس رخ پر جا رہے ہیں۔
والدین کی یہ دلی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے اور اس کے پاس عہدہ، منصب، عزت، دولت اور شہرت ہو، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دین و آخرت کے اختیار سے بھی کامیابی کی راہ پر چلے۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین و مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہوں، اس کے عقائد و اعمال درست ہوں اور اس کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی دنیا بھی عیش و آرام نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ بچوں کی تربیت کے لیے انہیں اپنا تھکا ہوا اور تھوڑا سا وقت نہیں بلکہ زیادہ اور بھرپور وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، باتیں کریں، مصروفیات پوچھیں، صحیح عقائد، اچھے اعمال پر گفتگو کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ، اولیاء رضوان اللہ کی باتیں سنائیں، کتابیں لا کر دیں، مطالعے کا شوق دلائیں، پڑھتے ہوئے کے بارے میں سوالات کریں، ان سے کتاب سنیں، حسن اخلاق اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی کریں، بد اخلاقی اور برے کام پر سمجھائیں اور اس کے نقصانات بتائیں، بچوں کو صحت و صفائی کی اہمیت بتائیں، متوازن اور صحت مند غذا بتائیں، اس کے کھانے کی عادت ڈالیں، صفائی کا معمول بنانے کی تربیت دیں، مفید اور فضول کاموں کا فرق بتائیں، جیسے مطالعہ ہو، تلاوت عبادت مفید ہے، یوں ہی سیر و ورزش اور جائزہ تفریح اچھی چیز، جبکہ موبائل کی بہت زیادہ مشغولیت، انٹرنیٹ کا کثیر استعمال برا ہے۔ محنت، ہمت اور چستی کامیابی کے ذریعے ہے، جبکہ سستی، کہلی اور کام چوری زندگی کا ناکام بنا دیتی ہیں۔ الغرض اولاد کو وقت اور توجہ دیں تو والدین کی زندگی آسان ہوگی اور بچوں کی زندگی بھی کامیاب، ورنہ خود بھی دکھی ہوں گے اور اولاد بھی پریشان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے اور والدین کی دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا سامان ہو، آمین۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کثرت سے فرمایا کرتی تھیں۔ سورۃ الاخلاص، جو کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے، یہ ایک مکمل دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت، رحمت اور سیدھے راستے کی طلب کی جاتی ہے، اسی لیے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اسے شفا کی سورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بیماریوں سے شفا بھی عطا فرماتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر بچوں کے لیے بھی بہت ہی بہترین دعا ہے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص ایک عظیم سورت ہے جسے سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شان عظمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے یہ سورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت زیادہ پسند تھی اور آپ اس کی کثرت سے تلاوت فرماتی تھیں۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مبارک صورتوں کو اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے محبت کے ساتھ روزانہ پڑھیں، کیونکہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں صحت، رزق، سکون، عزت اور وہ تمام نعمتیں عطا فرماتے ہیں جن کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہوتی ہے اور ہماری زندگیوں کو آسانیوں اور کامیابیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے روزانہ کم از کم 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد اس کو آپ اپنی عادت بنا لیں، پھر اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں کے لیے دل سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ اس کی بہت ہی زیادہ برکت ہوگی۔ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ سماعت فرمائیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ اسے روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ دونوں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور بہت آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ اور برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمیشہ اپنے بچوں کو قرآن پاک سے جوڑے رکھیں، انہیں نیکی، سچائی اور نماز کی عادت ڈالیں، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے مضبوط ہو جائے۔ جو بچے قرآن سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی زندگی آسان کر دیتا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔